اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اللہ رب العالمین اپنی ذات میں، اپنی عبادات میں اور اپنے تمام تر اسماء و صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آقا و سردار، ہم سب کے امام، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل قدر علماء اکرام، محترم و مکرم بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج آپ کی مسجد میں جس موضوع پر مجھے بولنا ہے وہ موضوع ہے فتنہ ارتداد کے تعلق سے. سب سے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین مسجد، بنیادی طور پر اگر اپنے ملک کے سیاسی اور سماجی حالات کو دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ وطن عزیز جس کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ ہم نے قربانیاں پیش کی، آج یہیں کی زمین ہمارے لیے تنگ کی جا رہی ہے. کبھی قرآن مجید پر حملے کے نام پر، کبھی آذان کے تعلق سے، کبھی مساجد و مدارس کے تعلق سے، کبھی نقاب و حجاب کے نام پر، کبھی جانوروں کے نام پر انسانوں کا قتل عام، کھانے پینے کی چیزوں کو بنیاد بنا کر کسی کی موب لنچنگ،
حقیقی جہاد کے معنی اور مفہوم کو بدل کے کبھی لفظ جہاد کے نام پر، کبھی کسی جہاد کے نام پر، کبھی تعلیم جہاد کے نام پر مسلمانوں کو کہہ لیجئے زندگی گزارنے کے لیے زمین کو تنگ کی جا رہی ہے۔ اور ان ساری چیزوں میں ایک بڑی چیز یہ سامنے آئی ہے کہ مسلم بچیوں سے شادی کر کے ان کی گھر واپسی کرائی جا رہی ہے۔ باضابطہ انٹرنیٹ پر اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ بڑی بڑی تنظیموں نے یہ اعلان کر کے رکھا ہے کہ آپ ان کے گھروں سے بیٹیاں لاؤ، ہم گھر آباد کرنے کے لیے پیسے بھی دیں گے۔ 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ کی لالچ میں آ کر ان کے نوجوان بچے ان تمام چیزوں میں آج پڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو حیرانی ہوگی، ملک کا ایک مشہور اخبار یہ لکھتا ہے، انگلش اخبار ہے، کہ گزشتہ 3 سالوں میں سن 2020 سے لے کر ابھی تک 40,000 سے زائد مسلم بیٹیوں نے غیروں سے شادیاں رچائی۔ یہ وہ آنکڑا ہے جو اخبار نے بیان کیا ہے، جو حکومتی کھاتے میں درج کیے گئے ہیں۔ اس کے پیچھے اگر آپ جائیں تو ایک بہت بڑا ایسا آنکڑا ہے جسے نہ اخبار درج کرتی ہے، نہ حکومتی ادارے شائع کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری اکثریت اس سے واقف بھی نہیں ہے۔ انہی سب چیزوں کو بنیاد بنا کے میں نے یہ موضوع تیار کیا ہے تاکہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ سکوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، جو جملہ ہے فتنہ ارتداد، یہ ارتداد کا لفظ کیا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ ارتداد اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے عام ڈکشنری میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں پلٹ جانا یا پلٹ آنا یا واپس آنا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اپنے پیچھے نہ پلٹو۔ تو لفظ ارتداد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پلٹ آنا، واپس آنا، پیچھے لوٹ جانا۔ لیکن جب شریعت میں اس کا معنی دیکھا جائے تو فقہا نے لفظ ارتداد سے بتلایا کہ ارتداد سے مقصود ہے کہ انسان کا دین اسلام کو چھوڑ کے کفر کی طرف دوبارہ پلٹ جانا، کفر کی طرف دوبارہ پلٹ جانا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 میں کہا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اللہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اگر اپنے دین سے پلٹ جائے، یعنی اللہ نے اسلام کی جو نعمت دی ہے، اسلام کی جو دولت دی ہے، اس نعمت کو چھوڑ کر دوبارہ سے کفر میں چلا جائے، اب وہ کفر شرک کی حالت میں ہو، کفر کی حالت میں ہو، عیسائیت کی حالت میں ہو، یہودیت کی حالت میں ہو، یا انسان ایتھیزم میں چلا جائے، ناستک اور ملحد بن جائے، اللہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر اپنے دین سے پلٹ جائے تو اس کی موت اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ کافر ہو کے مرتا ہے۔ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جہنمی ہوں گے جس جہنم میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ لفظ ارتداد جو آج بولا جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ مسلم بیٹیوں کا، ہماری بچیوں کا دین اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے دین مذہب کو اختیار کر لینا۔ اور آج جو یہ پروپیگنڈا چلا ہے جسے بھگوا لو ٹریپ کا نام دیا گیا ہے، یہ نام میڈیا نے دیا ہے، ہم نے نہیں دیا ہے، یہ نام جو ہے چھوٹے بڑے میڈیا والوں نے مل کر کے دیا ہے، کہ جس کی آڑ میں مسلم بیٹیوں کا شکار کیا جا رہا ہے اور شکار کر کے انہیں گھر واپسی کے نام پر
ان کے دین، ان کے مذہب، ان کی شریعت سے انہیں کہہ دیجئے کہ کافر بنا دیا جا رہا ہے، واپس پلٹا لیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، اگر دیکھا جائے تو اس کے کئی ایک وجوہات اور اسباب ہیں۔ میں یہاں مختصراً آپ کے سامنے 3-4 باتیں رکھ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی وجہ دین سے دوری، جہالت اور عقیدے کی کمزوری ہے۔ یہ سب سے پہلی وجہ ہے، آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے۔ دین سے دوری۔ اچھا، دین سے دور آخر مسلمان ہوتا کیوں ہے؟ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، آج ہماری یہ نسلیں جو ہیں دین سے دور کیوں ہو چکی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کی جو قدر ان کے دل میں ہونی چاہیے وہ قدر باقی نہیں ہے۔ ہماری تو ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ دین پہ چلنا، دین پہ عمل کرنا یہ خالی مدرسے میں پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام ہے بڑی مشکل سے آئے تو آئے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیا، رمضان کے روزے رکھ لیے، اللہ کے لیے جانور قربانی کر دی، اسی کو ہم نے دین سمجھ کر کے رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دین اسلام 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ کسی کو معلوم ہے تو بتائیے مجھے۔ دیکھیں، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں، میری عادت ہے یہ۔ سعودی عرب جالیات میں رہتے ہماری عادت تھی کہ بھائی ہم درس دیتے تھے تو پوچھتے بھی تھے سامنے والوں سے، آپ میں سے جس کو علم ہو، ہمارے شیوخ نہیں، آپ میں سے جس کو علم ہو بتائیں۔ دین اسلام عام طور سے 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ہم خالی ایک چیز لیتے ہیں، عبادات، 3 چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جانتے ہو 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے عقائد، دوسری چیز عبادات، تیسری چیز معاملات اور چوتھی چیز اخلاقیات۔ یہ 4 چیزوں کو جب اکٹھا کیجئے گا تب اسلام بنے گا، اور ان 4 چیزوں میں سیدھی راہ پر رہنے والا مسلمان بنتا ہے۔ ہم خالی سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اسلام کا نام ہے۔ دین اسلام کی جو قدر ہونی چاہیے یا اسلام کی نعمت کا جو احساس ہونا چاہیے وہ آج ہماری بیٹیوں کے دلوں سے اور ہمارے بیٹوں کے دلوں سے نکل چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسلام اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ پڑھیں نا، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورہ آل عمران پڑھی، آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دنیا میں ہزاروں کروڑوں کے تعداد میں دین اور دھرم اور مذاہب بنائے جا سکتے ہیں اور بنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہر بار ایک نئے دین، ایک نئے دھرم کے بارے میں ہم لوگوں سے سنتے ہیں۔ کہا اللہ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر واقعی کوئی پسندیدہ دین ہے تو دین اسلام ہے۔ اب اس نعمت کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ دین اسلام اللہ رب العالمین کا سب سے پسندیدہ دین ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدمی اللہ کے ہاں کوئی بھی دین لے کر کے جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب اسلام کی عظمت کو ایسے سمجھیے کہ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ہماری یہ بیٹیاں، ہمارے یہ نوجوان، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ آپ کا پڑوسی صبح اٹھ کر کے کوئی سورج کی عبادت کرتا ہے، شام کو کوئی چاند کی عبادت کرتا ہے، کھڑے پڑے معبودوں کی عبادت میں لگا ہے، اور اللہ نے آپ کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب کا یہ ماننا ہے کہ انسان کو مرنا ہے۔ تبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پن کیا کرو، پاپ مت کرو، ورنہ ایشور کے سامنے، یہ بات سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے اصل میں کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے۔
اسلام آپ کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب آپ مر کے سب سے پہلے اپنی قبر میں جاتے ہیں یہاں اسلام کے بارے میں سوال ہوتا ہے، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اب اسلام کی قدر کی نہیں، شریعت کو جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اس کی عظمت کا احساس ہی نہیں تھا، تو قبر میں کیا جواب دیں گے سوائے ہاں لا ادری کے، کیا ہے میں نہیں جانتا، اقول ما قال الناس، میں بھی وہی کہتا ہوں جو میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا۔ چلے قبر کے بعد حشر میں جائیں گے، وہاں اللہ اسلام کے بارے میں پوچھے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ آیت حشر کے تعلق سے ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کر کے جائیں گے، کسی بھی مذہب کو لے کر کے جائیں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ لا الہ الا اللہ، اور کہا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ آدمی گھاٹا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن دو ہی باتیں ہوں گی، فائدہ یا نقصان۔ فائدے کی صورت میں بندے کو جنت میں جگہ دی جائے گی، اور نقصان کی صورت میں منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اسلام چھوڑ کے کسی اور دین دھرم مذہب میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی نہیں کرے گا، اور قیامت کے لیے بندہ گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بیٹیوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا، اس دین کی عظمت کیا ہے، اس دین کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ کی مسجد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اب مسجد کے اندر ایئر کنڈیشن اللہ کی نعمت ہے، مسجد سے باہر جائیے سان میں نماز پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا گرمی کا کیا عالم ہے۔ تو اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں اس دنیا میں، اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا ہمارے اوپر۔ حالیہ سعودی عرب کے ایک اخبار میں ایک مضمون شائع ہوا تھا ایک بوڑھے آدمی کے تعلق سے، کہ جب وہ بیمار ہوئے تو ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ اس واقعے کو جانے دیں، میں آپ کو حقیقی واقعہ سناتا ہوں۔ ابھی کچھ مہینے پہلے جو ہے ہماری بڑی مامی بیمار ہو گئی، ان کو پھیپھڑے کی شکایت ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان کو عافیت دے۔ بیمار ہو گئی، چھوٹے بھائی کا فون آیا، بھائی ایسی ایسی بات ہے ہاسپٹل جائیں گے۔ تو ہاسپٹل کے لسٹ میں جو ہے ساری چیزوں کی لسٹ موجود تھی، اس میں لسٹ میں ایک چیز آکسیجن بھی مارک کیا ہوا تھا کہ 1 گھنٹہ اگر ہاسپٹل آپ کو آکسیجن سپلائی کرے گی کم سے کم 120 روپے لگیں گے، 24 گھنٹے کے کم سے کم 2500 روپے مان کے چلتے ہیں، ایک دن کے 2500 روپے۔ آپ کی عمر کتنی ہوئی ہوگی اندازاً 60 سال، روزانہ 2500 کے اعتبار سے کاؤنٹ کر کے دیکھیے آپ نے ابھی تک اپنی زندگی میں کتنے روپے کی سانس لی ہے، لیکن اللہ نے 1 روپے کا مطالبہ نہیں کیا، نہ اللہ نے اس پر احسان جتلایا آپ کے اوپر۔ سوچ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے صرف 2 نعمتوں پر قرآن کے اندر احسان جتلایا ہے۔ ایک نعمت ہمارے اور آپ کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کیا کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث، اللہ نے کہا کہ اللہ نے احسان کیا کہ ایمان والوں میں انہی کے درمیان سے ایک نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، اللہ نے نبی کو بھیجا، اس بات کا اللہ نے احسان جتلایا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی ہدایت دی ہے، اس لیے اللہ نے اس ہدایت پر احسان جتلایا ہے۔ ہوا یہ کہ بعض لوگ جو ایمان لائے تھے تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی باتیں کہنی شروع کر دی کہ بھائی ہم تو مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے واقعی ان پر احسان کیا ہے اس طور پر کہ ہم نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، قتل و غارت گری نہیں کی، اور ہم بس مسلمان ہو گئے، ہم بس مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اللہ نے کہا کہ یہ احسان جتلاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، آپ کہیے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے مسلمان ہونے کا احسان ہمارے اوپر نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اصل احسان تو اللہ کا ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی، یہ احسان ہے ہمارے اوپر اللہ کا
کیا پتہ اللہ اگر ہدایت نہ دیتا ہم بھی چاند سورج ستارے جانور پتھر درخت ان کی عبادت میں لگے رہتے. اس نعمت کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی ہدایت دی ہے. ایک اور مثال سنیے. حدیث بڑی مشہور ہے, علماء یہاں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی آدم میں سے 1000 لوگوں کو لایا جائے گا. کتنے لوگوں کو؟ 1000 لوگوں کو. اور ان میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا, 999 جہنم میں داخل کیے جائیں گے. آپ سوچئے ان 1000 میں آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اسلام کی ہدایت دی اور اللہ نے آپ کو اسلام کے لیے چنا ہے. کیونکہ اللہ کے ہاں جنت و جہنم کا معاملہ اسلام کی بنیاد پر ہوگا, توحید کی بنیاد پر ہوگا, صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہوگا. مثال کے طور پہ ہم ہی میں سے کسی کو 1000 لوگوں کے ساتھ لایا جائے اور قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے اعلان کیا جائے کہ یہ موحد تھا, یہ توحید پرست تھا, اس نے دین اسلام کو قبول کیا, اسے نکال کے جنت میں, اور اس کے سامنے 999 لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے. سوچیے اس کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. تو دین اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا احساس کرنا ہوگا, اس کی عظمت کو جاننا ہوگا, تب جا کر کے ہم اور آپ جو ہیں کہہ لیجئے کہ دین اسلام سے قریب ہو پائیں گے, اس دین کو اپنے لیے حرز جاں بنا کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. ورنہ ابا مسلمان تھے, ابا کے ابا مسلمان تھے, ہمارا بھی نام ابا نے, معذرت کے ساتھ میں کسی کو تنقیداً نہیں کہہ رہا ہوں, عبداللہ عبد الرحمن اور فلاں فلاں رکھ دیا اور ہم بھی مسلمان ہیں اور ہماری زندگی بھی کٹ رہی ہے, تو ایسے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھیں, آپ کی زندگی میں, ہماری زندگی میں اگر دین نہیں ہے, ساری دنیا ہے تو کچھ نہیں ہے. اور اگر دنیا نہ ہو لیکن آپ کی زندگی میں آپ کا دین باقی ہے, اللہ کی قسم آپ کے پاس اللہ کی سب سے بڑی نعمت موجود ہے. کیونکہ اسی نعمت کی بنیاد پر آپ کے قبر کا, حشر کا اور جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. اس لیے دین سے دوری جو ہے, یہ اصل بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کی وہ قدر نہیں کی, وہ احساس نہیں کیا, اس کی عظمت کو نہیں سمجھا. اور ہم نے سمجھا بھی تو یہی سمجھا کہ یہ صرف مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے کافی ہے, ہماری ذمہ داری خالی نمازیں پڑھ لینا, روزے رکھ لینا, زکوٰۃ دے دینا, حج کر لینا اور قربانی کر لینا ہے. نہ, دین اسلام اس کے علاوہ بھی ہے. ایک عقیدے میں ایک آدمی مسلمان ہونا چاہیے, وہ عقیدہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے. عبادات میں مسلمان ہونا چاہیے, عبادات ویسی ہونی چاہیے جیسے اللہ کو مطلوب ہے اور جیسا اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے. معاملات میں ایک آدمی مسلمان ہونا چاہیے. معاملات میں, ہمارے یہاں معاملات کی بڑی خرابی ہے. بھائی بھائی کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے, بیٹا باپ کی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا, اولادیں اپنے ماں باپ پر ظلم کر رہی ہیں, بیٹیاں اپنے ماں کے ساتھ بدتمیزی اور زبان درازیاں کر رہی ہیں, پھر بھی ہم مسلمان ہیں. اللہ اکبر. ہم نے سمجھا ہی نہیں اسلام کو. معاملات میں, اخلاق میں ایک آدمی مسلمان ہونا چاہیے. ایسا اخلاق ہو کہ سامنے والا دیکھ کر کے یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ, یہ ایک مسلمان ہونے کے بعد اس کا اخلاق ایسا ہے تو اس کے نبی کا اخلاق کیسا ہوگا. یاد رکھیں, دین اسلام کی سے دوری, اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کی عظمت, اس کے مقام, اس کے مرتبے کو ویسا نہیں سمجھا جیسا ہم نے سمجھنا تھا, اور قبول بھی کیا تو ویسے قبول نہیں کیا جیسے ہمیں قبول کرنا تھا. اس کے بعد میں نے دوسری وجہ بتائی, جہالت. آج ہماری بیٹیاں جو دین سے دور ہو رہی ہیں اور غیروں کے ساتھ جو اپنے گھروں کو آباد کرنے میں لگی ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ جہالت بھی ہے. جہالت سے مراد دین کی جہالت, دنیا کی جہالت نہیں. دنیا تو ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم نے ترقی کرتے کرتے جا کر کے چاند پر بھی گھر بنانے کی فکر ہم نے کر لی ہے. دین سے جہالت. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مسلم قوم اور وہ اپنے دین سے جاہل ہو, جس قوم کے دین کی بنیاد ہی تعلیم پر رکھی گئی. اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. حیرت کی بات ہے. آج آپ دیکھیں
دینی تعلیم کے نام پر ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں پہلے کے دور سے ابھی تھوڑی ترقی ہوئی ہے، اب لوگ حافظ صاحب کو، عالم صاحب کو گھر پہ بچیوں کی تعلیم کے لیے بلا لیتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، محلے میں کوئی خالہ ہوتی تھی، کوئی چاچی اور کوئی باجی ہوتی تھی، ان کے بعد بھیج دیا بیٹا یا بیٹی نے قرآن پڑھ لیا، یہی ہم دین سمجھتے تھے اور اس کو سب سے بڑا کارنامہ سمجھتے تھے۔ 100 لوگوں کو بتاتے تھے بھائی بیٹی نے قرآن مکمل کر لیا ہے۔ قرآن پڑھنا دین کا ایک حصہ ہے، مکمل دینی تعلیم نہیں ہے، یہ آپ سمجھیے۔ قرآن پڑھنا دینی تعلیم کا ایک حصہ ہے، جب تک اس قرآن کو معنی کے ساتھ، اس کے مفہوم کے ساتھ اور احادیث سے جوڑ کر، نبی کی سیرت، صحابہ اور صحابیات کی سیرت سے جوڑ کر نہ پڑھیں گے، تب تک جو ہے کہہ لیجئے کہ ہم دین مکمل طور پر نہیں جان پائیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں دینی تعلیم کے نام پر سوائے قرآن پڑھانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہوئی، باہر آتے آتے بورڈ پر میری نگاہ پڑی کہ آپ لوگوں کے پاس مکتب کا اہتمام ہے، صبح و شام غالباً بچے اور بچیاں آ کر کے آپ کے ہاں تعلیم حاصل کرتے، آپ خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں آپ۔ کم سے کم آپ کے لوگوں نے آپ کی آنے والی نسل کی اصلاح کی فکر کی ہے۔ بس اس میں ضرورت یہ ہے، گزارش ہے کہ مکتب کی تعلیم کو جتنا زیادہ ہو سکے مضبوط بنائی جائے اور ہماری بیٹیوں کی اصلاح یہیں سے کی جائے۔ عربی زبان کا شاعر کہتا ہے ان من ادبتہ فی الصبا کالعود الذی یسقی الماء من غرسہ، کہا کہ جس کو آپ بچپن میں تربیت دے دیں وہ ایسے مضبوط درخت کی طرح ہوتا ہے جس درخت نے پودا ہونے کی صورت میں اپنے جڑ سے پانی کھینچ کے مضبوطی حاصل کی ہو۔ تو یہ مکاتب جو ہیں مساجد کے اندر چلنے والے، یہ بنیادیں ہیں، ان کو مضبوط کیجئے۔ آپ مال سے مضبوط کر سکتے ہیں، مال سے مضبوط کیجئے، جان سے مضبوط کر سکتے ہیں، جان سے کیجئے۔ بچوں کو لائیے، بچیوں کو لائیے، یہاں تعلیم کا بہتر سے بہتر انتظام کیجئے۔ یہ آپ سمجھ لیجئے، اس کے لیے بیداری پیدا کرنی ہوگی، خصوصاً ہماری بیٹیوں کے لیے۔ مکتب کے بعد گھر پر آئیے، آپ گھروں کو دیکھیے۔ آج الحمدللہ ایک مسلمان کے گھر میں میں نے قریب میں نے پورے ملک کا دورہ کیا ہے، پورے ملک کا میں نے دورہ کیا ہے، دعوتی دورہ۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں آج ہماری حقیقت کیا ہے دین کے معاملے میں۔ آپ چلے جائیے، غریب ہو، امیر ہو، مڈل کلاس کا ہو، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا گھر کرائے کا ہی کیوں نہ ہو لیکن اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، ڈھنگ سے وہاں بیٹھنے کی جگہ ہو، ڈھنگ سے کھانے کی جگہ ہو، سونے کی کوئی بہترین جگہ ہو۔ حتیٰ کہ ہمارے یہاں چپل اور جوتے رکھنے کے بھی ریک بنائے جاتے ہیں۔ اب معذرت کے ساتھ ہم میں بیٹھے یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں کتابوں کی کوئی چھوٹی سی لائبریری ہو، جی، جس میں قرآن کی ایک تفسیر، حدیث کی کچھ کتابیں، صحابہ کی سیرت، صحابیات کی سیرت، کتنے لوگوں کے پاس موجود ہے؟ جبکہ ہمارے گھروں میں چپل جوتے رکھنے کے بھی ریک بنائے جاتے ہیں، نہ کچھ ملے تو 150-200 روپے کا وہ اسٹیل کا آتا ہے، وہ خرید کے لا کے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہیں کہ چپل یہاں سجانا ہے، اسکول کے جوتے یہاں رکھنے ہیں، گھر میں پہننے کا چپل یہاں رکھنا۔ یہ ہم اپنی قوم کی میں حالت بتا۔ ایک وقت تھا، آپ کو میں بتاؤں، جب اندلس معلوم ہے نا، اسپین جس کو کہتے ہیں، جب اندلس پر غیروں نے فتح حاصل کی تھی تو ہماری اتنی بڑی بڑی لائبریریاں جلائی گئی تھی کہ دریا میں جب وہ خاک بہائے گئے کتابوں کے تو کئی مہینے تک دریا کا پانی سیاہ رنگ کا بہتا تھا۔ ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے کتابوں سے علم حاصل کیا تھا۔ آج کتابوں سے اتنی دوری ہے کہ آج ہمارے پاس دین کے نام پر واٹس ایپ میں 4-6 میسیجز ہمارے پاس آ گئے، فیس بک کے 2-3 پوسٹ پڑھ لیا، یا گوگل میں جا کر کے جو چیز سمجھ میں آئی اس سے پڑھ لیا۔ میں تو مشورہ دیتا ہوں گوگل سے کبھی علم حاصل مت کرنا۔ آپ کو بتاؤں تو آپ کو حیرانگی ہوگی، میرا رات و دن کا کام یہی ہے، لکھنے پڑھنے کا زیادہ تر۔ جب آپ گوگل میں کوئی چیز سرچ کرتے ہیں، کر کے دیکھ لیجئے گا کبھی بھی، اسلامی چیزیں
تو سب سے پہلے پیج پر اگر 20 رزلٹ آتے ہیں اس سرچ کے تو کم سے کم اس میں 18 سے 19 رزلٹ جو ہے شیعوں کے ہوتے ہیں، مقلدوں کے ہوتے ہیں، مشرکوں کے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ قادیانیوں کے بھی ہوتے ہیں۔ عام آدمی کو نہیں معلوم ہے، اس کو ہاں یا یہ چیز لکھی ہوئی ہے پڑھ لیا، اسی کو علم سمجھتا ہے۔ گوگل سے تو علم کبھی حاصل مت کیجیے گا، یہ میرا مشورہ ہے۔ ہاں آپ کی مسجد میں ماشاءاللہ درس کا اہتمام ہے، گھر مسجد کے بغل میں گھر ہے، میں آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، یہاں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، مسجد کے بغل میں گھر ہے، اگر مسجد میں ہفتہ واری درس ہو رہی ہے تو آدمی آنا پسند نہیں کرتا ہے، وہی آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر واٹس ایپ پر لوگوں کو میسج فارورڈ کرتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے گھروں میں ایک چھوٹی سی کتاب کی لائبریری بھی نہیں ہے۔ ماحول تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہماری رشتہ داری میں ایک فیملی ہے، میری اہلیہ کی رشتہ داری میں، تو ایک مرتبہ جانا ہوا اور رات کو کھانے پہ بیٹھے، سب دعوت تھی، تو کہا گیا کہ بھائی بہو جو ہے جائے کتاب لے کر کے آئے، لا کر کے پڑھے۔ مجھے حیرانگی ہوئی، کتاب لائے، پڑھے، لائے، تبلیغی تھے سب، فضائل اعمال لائے، لا کر کے ان کی بہو نے پڑھنا شروع کیا۔ کھانے سے پہلے سارے لوگ بیٹھ کر کے اس کتاب کو سنے، اس کے بعد کھانے کا اہتمام ہوا، کھانے کے بعد جو چیز پڑھی گئی اس پر ڈسکشن شروع ہوا۔ اب ان کے پاس کیا ہے دین کے نام پہ، تبلیغ کے نام پر؟ وہی گمراہی کا پلندہ ہے۔ اللہ نے آپ کو توحید کی نعمت دی ہے، سنت کی نعمت دی ہے، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ اپنے گھر کی جہالت کیسے دور کی جائے۔ آپ ماحول بنائیے بھائی، ماحول بنائیے۔ آج آپ کی بیٹی آپ سے کیوں دور ہے؟ آپ کی بیٹی آپ کے قریب نہیں ہے، بیٹی کہاں گھوم رہی ہے، کس کے ساتھ ہے، کہاں اٹھتی بیٹھتی ہے، ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ ہم نے ان کو دور کر کے رکھا ہے۔ ہم سماج میں سب سے با اخلاق آدمی ہیں، لیکن گھر میں اتنے بد اخلاق ہیں کہ دروازے پر پہنچتی اگر اماں آواز دے دے کہ بچوں تمہارے ابا آ رہے ہیں، بیٹی دبک کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، بیٹا نہ پڑھنے کی ارادہ تب بھی کتاب لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ آپ کا سامنا کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ ان کے دوست نہیں، ان کے دشمن بن گئے۔ آپ کے اخلاق نے آپ کو ان کا دشمن بنا دیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ ارے ہم اپنے بیٹے بیٹیوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، کبھی بھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ کہا ایک دن کسی کام کے لیے مجھے بھیجا، میں باہر جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور محبت سے میرے گردن کو تھام لیا اور پوچھا انس فلاں کام کے لیے بھیجا تھا آپ کو، آپ گئے نہیں؟ کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور کام میں چلا گیا۔ ہمیں کتنے ایسے ہیں جن کا عالم اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے؟ نہیں ہے۔ جہالت کو دور کیجیے، ایک ماحول بنائیے کہ آپ کے گھر میں روزانہ دینی تعلیم کا ماحول ہو۔ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی روزانہ آپ کو کوئی واقعہ، کوئی حدیث یا کسی آیت کی تفسیر اکٹھے بیٹھ کر کے سنیے، سمجھ میں آئے تو ٹھیک، نہ آئے تو دوبارہ آ کے عالم صاحب سے مشورہ کیجئے، جا کر کے گھر کے لوگوں کو بتلائیے۔ یہ چیز کرنی ہوگی، بیداری لانی ہوگی دینی تعلیم کے متعلق۔ دنیا کی تعلیم، باپ رات کو تھکاوٹ سے چور ہو کر کے آئے، بچے سو رہے ہوتے ہیں، بیوی سے پہلا سوال کرتا ہے ہوم ورک کیا کہ نہیں اس نے، اسکول سے جو ہوم ورک ملا تھا اس نے کیا کہ نہیں۔ باپ یہ نہیں پوچھتا اس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، میں نہیں تھا مغرب پڑھا کہ نہیں، عصر میں کہا تھا، یہ ظہر کی نماز کب ہوئی، فجر میں وہ بھی سویا ہے، بچے بھی سوئے ہیں۔ اچھا الارم بھی لگایا، صبح 8 بجے بچی کو اسکول جانا ہے، 6:30 بجے کا الارم لگایا بدبخت نے۔ اسے نہیں معلوم کہ اس تعلیم، ان ساری چیزوں سے پہلے 5 وقت کی نمازیں میرے اوپر فرض ہے۔ تو جہالت کو دور کرنے کے لیے بیداری پیدا کرنی ہوگی اپنے اندر، یاد رکھیں، تب آپ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کر پائیں گے۔ اب آپ کی بیٹی کو معلوم ہی نہیں، مثال کے طور پہ جہالت کی مثال دیتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو کس سے پردہ کرنا ہے، وہ کیا پردہ کرے گی؟ تو ہمارے یہاں ایک بیماری ہے، ہمیں جوائنٹ فیملی میں رہنے کی عادت ہے۔ اب وہاں ہمارا بیٹا ہے، ہمارے بھائی کی بیٹی ہے، اب وہ سب آمنے سامنے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ رہے اٹھ رہے، میں لذیذ گھرانے کی بات کر رہا ہوں، غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔
جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی کے لیے آپ کا چچا زاد بھائی، اس کا خالہ زاد بھائی، اس کا ماموں زاد بھائی اور اس کا پھپھو زاد بھائی، ان چاروں سے پردہ کرنا تھا. ہم نے نہیں بتایا اس کو. اب وہ کیا ہے کہ جوائنٹ فیملی کے نام پر ان سب سے گھل مل جانا، بیٹھ جانا. سگا بھائی نہیں ہے، اپنی بہن کے بیٹے کو بلا لیا، ہاں اس کے پھپھوزاد بھائی کو، آ جاؤ ذرا بیٹی کو کالج چھوڑ دو. وہ غیر محرم کے ساتھ کالج جاتی ہے. اب یہ ماحول جب ہائی اسکول سے بڑھ کر کے کالج کے ماحول میں پہنچتا ہے تو اس بچی کو علم ہی نہیں ہے کہ مجھے کس سے پردہ کرنا. نہ باپ نے اسے کبھی بتایا، نہ اس کی ماں نے کبھی اسے بتایا، نہ اس نے کبھی کہیں سنا ہے. اس لیے کہ مسجد بھی تو آنے نہیں دیتے اپنی بیٹیوں کو. ہمارے یہاں تو مولویوں کے بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں کہ عورتوں کا جانا فتنہ ہے مسجد میں، عورتیں جائیں گی تو فتنہ ہوں گی. اچھا یہی عورت شادی بیاہ کے موقع پر رات میں مسجد جا کر کے طاق بھر کے آتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا تھا اور آپ سے بھی کہتا ہوں، جب سماج کے ٹھیکیدار مولویوں نے عورتوں سے ان کے حصے کا دین چھین لیا جو مسجد میں ملنا تھا، تو بقیہ حصے کا دین عورتوں نے مزاروں پر تلاش کر لیا. یہی ہوا ہمارے سماج کے اندر. تو اپنی بیٹیوں کو بتلائیے، ان کی یہ جہالت دور کیجیے کہ ان کو کس سے پردہ کرنا ہے. اسے معلوم ہوگا کہ میرے سگے چچا زاد بھائی سے، سگے ماموں زاد بھائی، سگی خالہ کے بیٹے سے، سگی پھوپھو کے بیٹے سے پردہ کرنا ہے. جب اسے معلوم ہوگا کہ اتنے قریبی رشتہ داروں سے پردہ کرنا ہے تو غیروں کے سامنے کیا وہ اپنا چہرہ کھولے گی یا غیروں کے ساتھ اٹھے گی بیٹھے گی؟ اب یہ ماحول، یہ کلچر اتنا عام ہو گیا، گھر میں کسی کی برتھ ڈے ہے، پہلے تو یہ منانا نہیں، یہ جائز ہی نہیں ایک مسلمان کے لیے. مناتے بھی ہیں تو کہا رات کے 12 بجے سڑک کے کسی یا چورستے کے کسی کنارے پر کار کے اوپر جو ہے کیک رکھ لیا، وہاں کزنس، بردر، سسٹر سب جمع ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں اور ویڈیو بنا کے گھریلو اور فیملی واٹس ایپ گروپ میں ڈالتے ہیں. باپ کا کمنٹ آتا ہے، ماں کمنٹ کرتی ہے، رشتہ دار کمنٹ کرتے ہیں، واو سبحان اللہ بارک اللہ. نہیں بتایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں اس کے لیے. بچی رات کے 12 بجے بلا وجہ سڑکوں پر کیوں گھومے؟ آزادی کے نام پر شریعت کی دھجیاں اڑانا. آزادی کے نام پر شریعت نے کسی کو قید نہیں کیا. آزاد اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، کون آپ کو قید کرے گا؟ لیکن شرعی تعلیمات آپ کے لیے رحمت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. جھالک کیجیے، اپنی بیٹیوں کو سب سے پہلے بتائیے کہ ان کی زندگی میں کس سے پردہ نہیں کرنا ہے. تعلیم کا ماحول بنائیے اپنے گھروں کے اندر. وہ کیسے ہوگا؟ اسلامی کتابوں کی لائبریری بنائیے. تعلیم کے لیے عالم صاحب کو اپنے گھر پہ بلا لیجئے، وہاں ان کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو نصیحت کروائیے. دیکھیے یہ باتیں صرف سننے کی نہیں، اللہ کے واسطے یہ سننے کی نہیں ہے، اس کو آپ سنجیدگی سے لیجئے. ورنہ یہ جو آگ لگی ہے نا، یہ آگ لگتے لگتے جب آپ کے دروازے پر پہنچے گی تو آپ پریشان حال ہو جائیں گے کہ میں نے سنا تھا، لوگوں نے بتلایا تھا، تدبیر نہیں کہ میں تو یہی سوچتا تھا ارے فلاں کے ساتھ معاملہ ہے، جانے دو میرا کیا ہے. یہ آگ جب لگ کے آپ کے گھر کو خاکستر کرنے اور جلانے کے لیے پہنچے گی تب آپ افسوس کریں گے. لہذا اس افسوس سے پہلے تدبیر کر لیں کہ اپنے گھر کو کیسے آپ جہنم کی آگ سے بچائیں. اس کے بعد تیسری چیز عقیدے کی کمزوری ہے. جی ہاں، انسان اگر عقیدے میں کمزور ہو جائے تو شیطان سب سے پہلے اس کا شکار کرتا ہے، سب سے پہلے. اور شیطان اور اس کے چیلے چپاٹے، چاہے وہ شیطانوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، وہ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ جہاں ان کا ایمان کمزور ہوا ہم ان کا شکار کر لیں گے. لیکن ایمان اگر ہمارے دلوں میں رچ جائے، بس جائے، اور واقعی ہم ایمان کی مٹھاس کو پا لیں، تو یقین جانیے دنیا کا بڑا سے بڑا ظالم و جابر بھی ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے، ہمارے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتا، ہلا نہیں سکتا. آپ اور ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سب سے زیادہ ذکر کیے گئے قرآن کے اندر. اس میں واقعے میں یہ ہے ایک جگہ کہ
جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے فرعون اور ان کے درباریوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، کہا کہ ان کا مقابلہ جادوگروں سے کروایا جائے۔ قرآن جب آپ پڑھیں گے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 60 کے بعد سے لے کر 72 تک آپ پڑھتے چلے جائیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وقت مقرر کر دیا گیا کہ جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا۔ جادوگر جب پہنچے فرعون کے پاس تو ان لوگوں نے فرعون سے ایک بات کہی، ذرا دھیان سے اس بات کو سن لیں۔ کہا کہ اگر ہم موسیٰ سے جیت جاتے ہیں تو کیا ہے؟ کہا انکم لمن المقربین، کہا کہ تم میرے سب سے قریبی لوگ ہو جاؤ گے۔ یہ میرے تخت کے بغل میں یہ جو کرسیوں پر وزراء بیٹھے ہیں نا، ان کو یہاں سے اتار کر کے تمہیں یہاں بٹھا دیا جائے گا۔ کہ اچھی بات ہے۔ مقابلہ ہوا، سب جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا القوا ما انتم ملقون، جو بھی ڈالنا ہے جادو اور کرتب دکھانا ہے دکھا دو۔ اپنی رسیاں اپنے ڈنڈے ڈال دیے، یہ سانپ بن کے زمین پر گھومنے لگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو ڈالا، وہ ایک بڑے سانپ کی شکل اختیار کرتا ہے اور ان کے دکھائے ہوئے کرتب اور جادو ان سب کو نگل جاتا ہے۔ یہ ہونا تھا کہ وہیں پر سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ کوئی بات نہیں، وہ دیکھا اور سجدے میں، جانتے کیوں؟ جادوگروں کو معلوم تھا ہم نے جو دکھایا ہے وہ ایک جادو اور کرتب ہے، لیکن موسیٰ نے جو کیا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب فرعون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے، میں نے اجازت بھی نہیں دی اور تم ایمان لے آئے، میں تم سب کو سزا دوں گا۔ سزا کیا ہوگی؟ دایاں پیر کاٹوں گا اور بایاں ہاتھ کاٹوں گا، اور کھجور کے درخت میں تمہیں پھانسی دے کر کے لٹکاؤں گا میں۔ تو جادوگروں کا کیا جواب تھا؟ اصل میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں۔ کہا ان لوگوں نے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ ایمان ان کے دلوں میں بس گیا تھا نا، وہ چند لمحے کا ایمان تھا۔ ہمارے باپ دادا تو مسلمان ہیں، خاندان مسلمان ہے، ایک عرصے کا ایمان ہے، تھوڑی دیر میں یہ ایمان ڈول جاتا ہے، کبھی تعویذ کے نام پر، کبھی گنڈے کے نام پہ، کبھی پلیتے کے نام پہ، کبھی اولاد کے لیے، کبھی رزق کے لیے، کبھی اس کے لیے، کبھی اس کے لیے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہی تو ہے کہ ہماری بیٹی ایک غیر کا ہاتھ تھام کر کے اپنی راہ اختیار کر لیتی ہے۔ ایمانی کمزوری ہے، یہ ایمانی غیرت نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ چند لمحے کا ایمان تھا جادوگروں کا، چند لمحے کا، ابھی ہی اللہ کے عظمت کا اقرار کیا تھا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو ایسا بٹھایا۔ ان لوگوں نے فرعون سے کہا کہ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ارے ہم نے جو نشانی دیکھ لی ہے، اس نشانی کو دیکھنے کے بعد تیری دولت، تیری حکومت اور تیرے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ والذی فطرنا، ہم نے تو اس رب پر ایمان لایا جس نے ہمیں پیدا کیا۔ فقد ما انت قاض، جا جو کرنا ہے تو کر لے دنیا میں، تو اس دنیا میں ہی نہ کرے گا لیکن آخرت کا عذاب اس سے بھیانک ہے۔ تو ایمان کی کمزوری، ایمان کا ضعف جو ہے وہ ہماری بیٹیوں کو غیروں کے ہاتھ تھام کر کے غیروں کے ساتھ راہ اختیار کرنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ اپنی بیٹیوں کے اندر ایمان کو پیدا کیجئے، ایمان کو بڑھائیے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے دینی تعلیم، شرعی تعلیمات۔ فرعون کے ہی دور کا واقعہ ہے، اس کی بیٹی کو ایک عورت کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن کنگھی کرتے کرتے وہ کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی، اٹھایا اور کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے یہ جو تم نے رب کا نام لیا ہے اس سے مراد میرا باپ ہی ہے نا، میرے باپ کو ہی رب کہہ رہی ہو نا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا میرا رب وہ ہے جو تیرا رب ہے، میرا رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ کہتی میں جا کے فرعون کو بتا دوں گی، اپنے باپ کو بتا دوں گی۔ کہا جا کے بول دے۔ گئی، جا کر کے اس نے اپنے باپ کو بتا دیا۔ اب فرعون نے درباریوں کے سامنے اس عورت کو بلایا اور پوچھا کیا بات ہے، میں نے تمہارے تعلق سے ایسی ایسی باتیں سنی ہے۔ اس نے کہا تم نے ٹھیک سنا ہے، کون ہے تیرا رب میرے علاوہ؟ کہا وہ رب ہے جو میرا بھی رب ہے
تیرا بھی رب ہے اور یہ تیری پوری رعایا کا اور پورے کائنات کا رب ہے۔ کہا کہ نہ باز آؤ گی اگر تو میں تمہیں عذاب دوں گا۔ کہا جو کرنا ہے کر لو۔ دیکھیے ایمان یہ ہوتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اور یہ صرف اور صرف کب حاصل ہوگی؟ جب ہم اللہ کی کتاب میں غور کریں گے، اللہ کی نشانیوں میں جب ہم غور کریں گے، اللہ کی نشانیوں میں جب ہم غور کریں گے، اللہ کی عظمت کا جب اعتراف کریں گے، تب یہ ایمان ہمارے دلوں میں بسے گا۔ کہا جو کرنا ہے کر لے۔ فرعون نے حکم دیا، اس کے سامنے ایک بڑی ہانڈی میں تیل گرم کیا گیا۔ اس عورت کے 3-4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ایک بچے کو لیا اور کہا دین سے پھرتی ہو؟ کہا نہیں، اللہ پر ہی ایمان ہے۔ لے کر کے کھولتے ہوئے تیل میں اس بچے کو ڈال دیا گیا۔ ہڈی کا کنکال اس کا اوپر آ گیا جل کے۔ عورت کا ایمان ڈگمگایا نہیں۔ دوسرے بچے کو بھی ڈال دیا گیا۔ عورت رونے لگی۔ فرعون نے سمجھا کہ شاید یہ اپنے بات سے پلٹ جائے۔ کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ اتنی ہی التجا ہے، ہمارے سب کے مر جانے کے بعد، ہم سب کے مر جانے کے بعد ہماری ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر کے کہیں دفن کروا دینا، اور کچھ نہیں چاہیے۔ تیسرے بیٹے کو بھی ڈال دیا گیا۔ اب عورت ہے اور اس کے گود میں ایک بچہ ہے۔ اب وہ جھجک رہی ہے گود کے بچے کو لے کر کے۔ یہ ایمان ہوتا ہے بھائی، یہ ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے۔ اللہ نے اس وقت اس بچے کو بولنے کی طاقت دی۔ وہ بچہ کہتا ہے اماں جہنم کی آگ اور جہنم کا عذاب اس سے کہیں گنا خطرناک ہے، آپ کود جائیے اس آگ میں، اس آگ کے بعد ہمیشہ کی راحت ہے۔ عورت بچے کو لی اور اس آگ میں کود گئی، لیکن ایمان سے پلٹنا گوارا نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایمان اس کے دل میں بس چکا تھا، ایمان کی محبت اس کے دلوں میں جم چکی تھی۔ یہی چیز آج ہمارے یہاں کمزوری ہے۔ بلی راستہ کاٹ دے ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، ایک ٹوٹا ہوا چپل باندھ دیا، گاڑی خریدا، لیمو مرچی لٹکا لی، دکان کھولا، کوئی آ گیا ادھار لینے کے لیے، ابھی بوہنی نہیں کیا، کیسے ادھار دے دوں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بڑی چیزوں کو تو آپ جانے دیجئے۔ ایمان کا سودا ہو رہا ہے ہمارے یہاں، اللہ کی پناہ۔ ایمان کی کمزوری آج ہماری بیٹیوں کو غیروں کے ساتھ بھاگنے اور غیروں کے ساتھ شادی بیاہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو ایمان کی تعلیم دیجیے، اور وہ صرف اور صرف آپ کے مساجد، مدارس اور مکاتب سے مل سکتے ہیں۔ اور ایک آخری بات کہ شادی بیاہ کے معاملے میں آسانی کیجیے۔ خاندان، ذات، برادری کے نام پر بیٹیوں کو اور بیٹوں کو گھر میں بٹھا کے نہ رکھیے۔ ہمارے یہاں ہے کہ خان صاحب ہیں تو خان صاحب میں ہی شادی کریں گے، پٹھان ہے تو پٹھان میں، شیخ صاحب ہے تو شیخ صاحب میں، انصاری ہے تو انصاری میں ہی کریں گے۔ یہ کون سی جہالت ہے؟ اگر یہی چیز ہوتی تو نبی سے بڑا کسی کا خاندان ہے؟ ہاں، جتنے سماج کے ٹھیکیدار ہیں ان کو بتلائیے کہ نبی سے بڑا کسی کا خاندان نہیں، نبی سے اعلیٰ کسی کی شخصیت نہیں، پھر بھی نبی نے یہودیوں کی ایک عورت سے نکاح کیا تھا۔ معلوم ہے کہ نہیں؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، وہ حوی بن اخطب کی بیٹی ہے جو ایک یہودیوں کا سردار تھا، ان سے نکاح کیا تھا آپ نے ان کے ایمان لانے کے بعد۔ وہ تو قریش سے نہیں تھی، پھر نبی نے غیر قریشی عورت سے کیسے شادی کر لیا بھائی؟ کہ ہمارے یہاں لوگ جو یہ جہالت پھیلا کے رکھے کہ اس سے ہماری نسل، اللہ نے خاندانوں میں بانٹا ہے لتعارفوا، پہچان کے لیے، مرتبے کے لیے نہیں۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، کوئی سید ہے اور وہ چور ہے، بے نمازی ہے، اور ایک چمار مسلمان ہو جائے، رکشہ چلاتا ہو، نمازی ہو، تو اس سید سے لاکھوں کروڑوں گنا اللہ کے یہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہترین اللہ کے نزدیک وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اب وہ کسی خاندان کا ہو، کہیں کا بھی ہو، کیسا بھی ہو، اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہے، وہ اللہ کے یہاں بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ شادیوں میں آسانیاں کیجیے، شادی بیاہ میں بہت زیادہ فضول خرچی مت کیجیے۔ باپ پوری زندگی محنت کر کے بیٹی کے لیے جہیز اکٹھا کرتا ہے، نہیں کر پاتا، اس کی بیٹی کسی غیر سے شادی کر لیتی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ نہیں تو اور کون ہے؟ ہم نے جو شادیوں کو مشکل بنا دیا ہے، ہم اور آپ اس کے ذمہ دار نہیں تو پھر کون ہے اور اس کا ذمہ دار؟ بتائیے مجھے۔ بیٹوں کی عمر ہو گئی، نہیں، لڑکی ڈھنگ کی، لڑکی کیسی چاہیے بھائی؟ تو بہت خوبصورت چاہیے، دیندار ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور وہی آدمی کچھ دن کے بعد آ کے مسجد کے امام صاحب سے شکایت کرتا ہے، شیخ
پتہ نہیں کیسی لڑکی سے بیٹے کا نکاح کر دیا، نہ عزت کرتی ہے، نہ احترام کرتی، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری بیٹیوں کے جب رشتے آئیں ایسے لڑکوں سے جن کے دین کے معاملے میں تم ان سے راضی ہو تو اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دو، ورنہ زمین میں فساد ہوگا۔ آج ہمارے یہاں بیٹیوں کے معاملے میں بھی یہی اور بیٹوں کے معاملے میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے، اس کا باپ کتنا کماتا ہے، لڑکا کتنا کماتا ہے، اب دیندار ہے نہیں ہے، اس سے جانے کے بعد لوگ سب سے پہلا سوال کیا پوچھتے ہیں؟ کتنا پڑھے ہو؟ کوئی نہیں پوچھتا نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، کوئی نہیں پوچھتا، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ دینداری کو بنیاد بناتے ہیں۔ ایسے ہی شادی کی دعوت اتنی عالی شان کہ غریب آدمی وہاں سے گزر جائے جس کی 4 بیٹیاں ہیں اور اکیلا کمانے والا ہے، اس کا دل بیٹھ جاتا ہے کہ میں اتنی بڑی دعوت نہیں کر پاؤں گا، پتہ نہیں میری بیٹیوں کا نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جہیز کی لعنت ویسی ہمارے سماج کے اندر اتنے ذلیل لوگ ہو چکے ہیں کہ ہمارے لوگ مانگ کے لینے والے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں، میری عادت میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، سماج کے تمام مساجد کے علماء کو اتفاق کر لینا چاہیے کہ جہیز لینے اور دینے والوں کا نہ نکاح پڑھائیں گے، نہ ان کے جنازے میں شریک ہوں گے، نہ جنازہ پڑھائیں گے۔ 1 مہینہ اس فارمولے پہ عمل کیجیے، یہ سماج نہ سدھر گئی تو میرا نام بدل دینا۔ لیکن اپنے یہاں نہیں ہے، اپنے یہاں کاروبار ہے، اب جانتے ہیں سامنے والے صاحب جانتے ہیں یہ نہیں جائے گا، یہ لدی سے کٹر ہے، یہ نہیں جائے گا، مجھے جانے دو۔ 3500 روپے کس کو برا لگتا ہے؟ نکاح پڑھانے کی فیس کس کو بری لگتی ہے بھائی؟ یہ چیز ہے، شریعت کو کاروبار بنا لیا تو لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے شادی بیاہ کو آسان بنائیے، بیٹیوں کا نکاح دیندار لڑکا دیکھ کر کے کر دیجیے۔ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھی اور جب یہ لڑکا اپنے ماں کے پیٹ میں 120 دن کے تھے، تبھی اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ یہ کیا کمائیں گے کیا کھائیں گے۔ آپ کو ان کے دنیا میں آنے کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو جس رب نے رزق دیا ہے وہ رب ان کو بھی رزق دینے والا ہے۔ یہی چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہماری بیٹیوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہماری ماں اور بہنوں کی اصلاح فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہو تو ایمان اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔